ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ 8 سال کی عمر تک زیمبیا میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد بوسٹن ٹیکساس میں جامعہ ٹیکساس میں کچھ عرصہ رہی، پھر وہاں سے میساچیوسیٹس کے ادارہ ٹیکنالوجی MIT چلی گئی اور اس ادارے سے جینیٹکس میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1995 میں پاکستان نژاد امجد محمد خان سے نکاح ہوا۔ 1996 میں ایک لڑکا محمد احمد اور 1998 میں ایک لڑکی مریم پیدا ہوئی۔ 2002 میں امجد محمد خان نے طلاق دے دی۔ پھر 2003 میں عمار بلوچی سے نکاح ہوا۔ اپریل 2010 میں 11 سالہ لڑکی جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ عافیہ کے ساتھ لاپتہ ہونے والی ایک بیٹی ہے، اس کو نامعلوم افراد کراچی میں عافیہ کی بہن فوزیہ صدیقی کے گھر چھوڑ گئے۔ ملازمت کی تلاش اور اغوا کے دورانیے میں 2002 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان واپس آئی، مگر ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے امریکہ ملازمت ڈھونڈنے کے سلسلہ میں دورہ پر گئی۔ اسی دوران میری لینڈ میں ڈاک وصول کرنے کے لیے ڈاک ڈبہ کرائے پر لیا اور 2003 میں کراچی واپس آ گئی۔ FBI نے شک ظاہر کیا کہ یہ ڈاک ڈبہ دراصل القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا۔ امریکی ذرائع ابلاغ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بطور دہشت گرد تشہیر کی گئی۔ یہ دیکھ کر عافیہ صدیقی کچھ دیر کراچی میں روپوش ہو گئی۔ 30 مارچ 2003 کو اپنے 3 بچوں سمیت راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں ہوائی اڈہ کی طرف روانہ ہوئی، مگر راستے سے غائب کر دی گئی۔ بعد میں خبریں آئیں کہ ان کو امریکنز نے اغوا کر لیا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی اور بڑے بچے کی عمر 4 سال اور سب سے چھوٹے کی 1 ماہ تھی۔ مقامی اخباروں میں عافیہ کی گرفتاری کی خبر شائع ہوئی، مگر بعد میں وزیروں نے لا علمی کا اظہار کیا اور ان کی والدہ کو دھمکیاں دی گئی۔ اسلام آباد کی عدالت میں ایک درخواست جمع کے مطابق پرویز مشرف کے دور میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ڈالروں کے عوض امریکیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ عالمی اداروں نے خیال ظاہر کیا کہ افغانستان میں امریکی جیل بگرام میں قیدی نمبر 605 شاید عافیہ صدیقی ہی ہے، جو وہاں بے حد بری حالت میں قید تھی۔ پاکستانی اخبارات میں شور مچنے کے بعد امریکیوں نے اچانک اعلان کیا کہ عافیہ کو 27 جولائی 2008 کو افغانستان سے گرفتار کر کے نیو یارک پہنچا دیا گیا ہے تاکہ ان پر دہشت گردی کے حوالہ سے مقدمہ چلایا جا سکے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے امریکی کہانی کو ناقابل یقین قرار دیا۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں نے دوران گرفتاری عافیہ کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کر دیا۔ تب امریکی فوجی معالجین نے عافیہ کی طبی حالت کو گلاسکو غشی میزان پر 3 کے قریب بتایا، تاہم امریکیوں نے الزام لگایا کہ عافیہ نے امریکی فوجی کی بندوق اٹھانے کی کوشش کی تھی، جس پر انہوں نے اس پر گولیاں چلا دیں۔ 23 ستمبر 2010 میں نیو یارک امریکی عدالت نے عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا سنائی۔ جون 2013 میں امریکی فوجی زندان فورٹ ورتھ میں عافیہ پر حملہ کیا گیا، جس سے وہ 2 دن بے ہوش رہی۔ بالآخر وکیل کی مداخلت پر اسے طبی امداد دی گئی۔ اگست 2009 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بتایا کہ حکومت $2 ملین 3 امریکی وکیلوں کو دے گی، جو عافیہ صدیقی کے لیے امریکی عدالت میں پیشی کریں گے۔ خیال رہے کہ لاہور کی عدالت اعلیٰ نے حکومت کو یہ رقم جاری کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ خدشہ تھا کہ رقم خرد برد کر لی جائے گی۔ عدالت میں درخواست گزار نے کہا تھا کہ امریکی عدالت سے انصاف کی توقع نہیں، اس لیے یہ پیسے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر کے خرچ کیے جائیں۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس کیا ہے اور اس کا قانونی مطالعہ کیا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اس کے پہلے پارٹ کی طرف۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ جو ظلم ہوا اسے اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس سارے معاملے کا قانونی طور پر جائزہ نہ لیا جائے۔ اس کیس کا قانونی مطالعہ آدمی کو ششدر کر دیتا ہے کہ انصاف کے نام پر اتنا بڑا ظلم بھی ہو سکتا ہے، اور اس ظلم کو دیکھنے اور جاننے کے باوجود حقوق انسانی کے نام پر متحرک تنظیمیں اور افراد کس طرح گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ بھول جائیے کہ عافیہ صدیقی سے ہمارا کوئی رشتہ ہے، بھول جائیے کہ وہ ہماری مسلمان بہن ہے، بھول جائیے کہ وہ پاکستان کی بیٹی ہے۔ بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ وہ ایک انسان ہے جس کا یہ افاقی حق ہے کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ اس کے بعد عافیہ صدیقی کے کیس کا مطالعہ کیجیے۔ اتنا ظلم اور ناانصافی دیکھ کر آپ کا دل لہو رو دے گا۔ عافیہ صدیقی کے معاملے میں خاموش رہنے کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی، آدمی اس کیس کے جزیات سے واقف ہی نہ ہو اور وہ یہی سمجھتا رہے کہ عافیہ ایک دہشت گرد تھی جنہیں امریکہ نے قانون کے مطابق سزا سنا دی۔
دوسری صورت، وہ اس کیس سے متعلق جملہ تفصیل سے تو واقف ہو لیکن بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گونگا شیطان بن جائے۔ لا علمی اور بددیانتی نہ ہو تو کسی آدمی کے لیے اس ظلم پر خاموش رہنا ممکن ہی نہیں۔ ہم اس میں چند سوالات تک میں ہی محدود رہتے ہیں۔ عافیہ کی گرفتاری کی جو کہانی سرکاری طور پر بیان کی جاتی ہے، اس کے تنقیدی جائزے سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں؟ یہ گرفتاری تھی یا 5 سال قبل کیے گئے اغوا کو فراہم کی جانے والی ایک کور سٹوری تھی؟ کیا امریکی عدالت کو اس معاملے میں حق سماعت حاصل تھا بھی یا نہیں؟ افغان پولیس کا موقف کیا رہا؟ عافیہ مطلوب کس جرم میں تھی اور سزا کس جرم میں دی گئی؟ کیا ان پر عائد فرد جرم ہی ان کی بے گناہی کا ثبوت نہیں ہے؟ کیا ان پر دہشت گردی کا کوئی ایک الزام بھی ثابت ہو سکا؟ جس جرم میں انہیں سزا ہوئی اس میں دستیاب شواہد کسی حد تک قابل اعتبار تھے یا نہیں؟ کیا کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے؟ سوالات کا ایک دفتر کھلا ہے، تاہم ان چند پہلوؤں پر فی الوقت ہم بات کریں گے۔ گرفتاری کی جو کہانی بیان کی جاتی ہے اسی سے آغاز کر لیتے ہیں۔ 3 فروری 2010 کو امریکی اٹارنی آفس سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی۔ اس میں بتایا گیا کہ عافیہ صدیقی کو 17 جولائی 2008 کو افغانستان سے گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے بہت سے نوٹس برآمد ہوئے جن میں ڈرٹی بم بنانے کے طریقے اور بہت سے امریکی مقامات کے نقشے شامل تھے۔ بوسٹن گلوب نے 19 جنوری 2010 کو گرفتاری کی تفصیل بیان کی، جس کے مطابق غزنی میں ایک دکاندار نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک خاتون جس نے برقع پہنا ہوا تھا وہ ایک نقشہ نکال کر بیٹھی تھی۔ دکاندار کو شک پڑا کہ اس علاقے میں تو عورتیں ان پڑھ ہیں، یہ کون عورت ہے جو نقشے لے کر بیٹھی ہے؟ شک اس وقت بڑھا جب دکاندار نے دیکھا کہ عورت مقامی زبان بھی نہیں بول سکتی اور اس کے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں ہے، صرف ایک بچہ ہے۔ یوں اس نے پولیس کو بتا دیا۔ یوں عافیہ پکڑی گئی اور ان کے قبضے سے 2 باؤنڈ مہلک زہر برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ ہاتھ سے لکھے ہوئے سینکڑوں نوٹس بھی نکلے جن میں بم اور مہلک وائرس بنانے کے فارمولے درج تھے، اور ایسی مشینوں کو بنانے کے فارمولے بھی ان سے نکلے جو امریکی ڈرون گرا سکتے تھے۔ یہی انکشافات امریکی عدالت میں دوران سماعت بھی کیے گئے۔ عدالت میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ خودکش حملہ کرنے آئی تھی۔ مسجد کے باہر ایک آدمی کو شک ہوا اور وہ پکڑی گئی۔ اب یہاں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ دکاندار کو کیسے شک ہوا کہ یہ عورت مشکوک انداز سے گھوم رہی ہے؟ اگر عافیہ دہشت گرد تھی اور خودکش حملے کے لیے خاص مقام تلاش کر رہی تھی تو کیا وہ اس طرح ڈھونڈتی کہ ایک دکاندار بھی مشکوک ہو جاتا؟ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت کو کیا اتنا بھی علم نہیں تھا کہ ریکی کیسے کی جاتی ہے؟ نمبر 2، دکاندار کو یہ کیسے علم ہوا کہ وہ مقامی زبان نہیں جانتی؟ اگر عافیہ دہشت گرد تھی اور ایک مشن پر تھی تو کیا وہ اتنی ہی سادہ تھی کہ ایک دکاندار کے ساتھ گفت و شنود شروع کر دیتی اور خود کو مشکوک بنا لیتی کہ مقامی زبان ہی نہیں آتی؟ اگر وہ دہشت گرد تھی اور القاعدہ کی ساتھی تھی تو کیا اتنی ہی احمق تھی کہ سینکڑوں نوٹس ساتھ لیے پھرتی جن میں بم اور وائرس بنانے کے فارمولے درج ہوتے؟ کیا امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے والی عورت کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے؟ نمبر 4، 2 پاؤنڈ زہر ساتھ لے کر پھرنا بھی ایک ایسا الزام ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ نمبر 5، وہ خودکش حملہ کرنے آئی تھی تو اپنے بیٹے کو ساتھ کیوں لائی تھی؟ ماں ہی ہوتی ہے، وہ خودکش حملہ کرنے بھی جائے تو اپنے ساتھ بیٹے کی قربانی کیوں دے گی؟ نمبر 6، وہ القاعدہ کے ساتھی ہوتی تو کیا القاعدہ والے اتنے ہی بے وقوف تھے کہ انہیں علم ہی نہ ہوتا کہ ایک انتہائی تعلیم یافتہ خاتون سے کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ وہ اتنی اہم عورت کو خودکش حملے پر روانہ کرتے یا اس کو 2 پاؤنڈ زہر کسی جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام لیتے؟ عافیہ صدیقی کی گرفتاری کی کہانی میں ڈھیروں تضادات ہیں۔ کبھی کہا گیا کہ ان پر ایک دکاندار کو شک گزرا اور وہ گرفتار ہوئی، تو کبھی کہا کہ مسجد سے نکلتے ایک نمازی کو شک گزرا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ کسی نے کہا کہ وہ مقامی زبان نہیں بول رہی تھی اس لیے مشکوک ہو گئی، تو کبھی یہ موقف اختیار کیا گیا کہ وہ ایک نقشہ پھیلائی بیٹھی تھی اس لیے ان پر شک گزرا۔ پیٹرا بورٹو سیوک نے 26 نومبر 2010 کو ہارپر میگزین میں اس گرفتاری کے حوالے سے اپنے مضمون دی انٹیلیجنس فیکٹری ہاؤ امریکہ میکس اٹس اینیمیز ڈس اپیئر میں لکھا کہ حتیٰ کہ اس گرفتاری کی تفصیلات میں بھی اختلاف ہے جو غزنی کی جامع مسجد کے باہر بھرے مجمع کے سامنے کی گئی۔ یہ تو کہا گیا کہ وہ مشکوک انداز سے پھر رہی تھی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ مشکوک انداز سے کیوں پھر رہی تھی۔ جب بعد ازاں میں نے ایک مقامی رپورٹر کی خدمات لے کر عینی شاہدین کا دوبارہ انٹرویو کیا تو عبدالغنی نامی پولیس افسر نے جس نے عافیہ کو گرفتار کیا تھا مجھے بتایا کہ اس کے پاس ایک صندوق تھا جو کیمیکل سے بھرا ہوا تھا۔ فرحاد نامی ایک دکاندار کا کہنا تھا کہ نہیں، اس کے پاس سے پولیس کو صندوق نہیں ملا تھا بلکہ صرف کچھ کاغذات ملے تھے۔ حکمت اللہ نامی ایک شخص نے کہا کہ عافیہ جب گرفتار کی گئی تو وہ قریب آنے والے ہر شخص پر حملہ کر رہی تھی
یہ بات سرکاری کمپلین میں نہیں لکھی گئی۔ میر واز نامی ایک نمازی نے بتایا کہ عافیہ کو پولیس ہتھ کڑی لگا کر لے گئی، جبکہ ایک فارمیسی کے مالک مسعود نبی زادہ نے کہا کہ ہتھ کڑی تو وہاں دستیاب ہی نہیں تھی، انہیں اسکارف سے باندھ کر لے جایا گیا۔ گرفتاری کے واقعات میں موجود یہ تضادات جو نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ عافیہ کی گرفتاری کی اس کہانی میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا۔ عافیہ 2003 سے غائب تھی، تو کیا 2003 سے 2008 تک وہ افغانستان میں اپریٹ رہی اور ایک روز گرفتار ہو گئی؟ اس سوال کا جواب اس بات میں دینا کافی مشکل ہے۔ ڈکلن والش نے دی گارجین میگزین میں دی مسٹری آف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے عنوان سے 24 جنوری 2009 کو شائع ہونے والے اپنے مضمون میں ایک ای میل کا ذکر کیا جو عافیہ صدیقی نے امریکہ میں اپنے سابق پروفیسر کو کی تھی۔ یہ میل عافیہ نے 1 مارچ 2003 کو کی، اس وقت کی تھی جب وہ آغا خان یونیورسٹی کراچی میں جاب کر رہی تھی۔ اس میل میں انہوں نے پروفیسر کو لکھا کہ ان جیسے تعلیمی پس منظر کی حامل خاتون کے لیے یہاں مواقع بہت کم ہیں اور وہ امریکہ میں آ کر کام کرنا چاہتی ہیں۔ اس ای میل کا ذکر بھی پیٹرا بوٹوسیوک نے اپنے مضمون میں کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خاتون 1 مارچ کو اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ آغا خان یونیورسٹی کراچی میں اس جیسی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون کے لیے کام کے مواقع کم ہیں اور وہ امریکہ آنا چاہتی ہے، وہ خاتون اس ای میل کے چند روز بعد بچوں سمیت افغانستان کیوں چلی گئی؟ واقعاتی شہادتیں اس بات کی تردید کرتی ہیں کہ عافیہ نے یہ سارا افغانستان میں القاعدہ وغیرہ کے لیے کام کرتے ہوئے گزارا ہوگا اور انہیں اسی طرح گرفتار کیا گیا ہوگا جس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ عافیہ صدیقی 30 مارچ 2013 کو لاپتہ ہوئی۔ یہ کیسے مان لیا جائے کہ اس روز سے مبینہ گرفتاری تک کا عرصہ وہ آزاد تھیں اور افغانستان میں القاعدہ کے لیے کام کرتی رہی تھیں؟ امریکہ کا دعویٰ یہی ہے، لیکن کچھ اور شواہد بھی موجود ہیں جو امریکی دعوے کی نفی کرتے ہیں۔ BBC.com میں 6 اگست 2008 کو مسٹری آف عافیہ صدیقیز ڈس اپیئرنس کے عنوان سے ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں اشارہ دیا گیا کہ عافیہ صدیقی کو شاید 30 اگست 2008 کو کراچی ایئرپورٹ جاتے ہوئے اٹھایا گیا۔ US ٹوڈے نے تو 22 اپریل 2003 ہی کو بہت وضاحت کے ساتھ لکھ دیا کہ عافیہ کی صدیقی کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ US ٹوڈے کے اصل الفاظ پڑھ لیجئے جس میں وہ کہتے ہیں "Two federal law enforcement officials speaking on condition of anonymity initially said 31-year-old Afia Siddiqui recently was taken into custody by Pakistani authorities." یہاں یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ امریکہ کے مطابق عافیہ صدیقی کو 2008 میں گرفتار کیا گیا، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جون 2007 میں عافیہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ لاپتہ ہے اور امکان ہے کہ امریکی حراست میں ہے۔ یہی وہ شواہد ہیں جن کی بنیاد پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین آئی اے رحمان نے کہا کہ عافیہ کی گرفتاری کے بارے میں امریکہ کا موقف اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ بیان 6 اگست 2008 کو دی گارجین میں شائع ہوا۔ حقائق بتاتے ہیں کہ عافیہ کو 2008 میں گرفتار نہیں کیا گیا، وہ اس سے پہلے ہی امریکی قید میں تھی۔ جب ایمن ریڈلے پاکستان آئیں تو انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ بگرام میں قیدی خاتون عافیہ ہے اور وہ انہیں گرے لیڈی کے نام سے پکارتی تھی۔ ان پر بے تحاشا ظلم ہوتا تھا اور ان کی چیخیں اور آہیں بلند ہوتی رہتی تھیں۔ ریڈلے نے جب راز فاش کر دیا تو امکان یہی ہے کہ امریکہ نے عجلت میں ایک عدد گرفتاری کا ڈرامہ رچا لیا۔ گارجین ہی میں بگرام سے 2005 میں بھاگ آنے والے قیدی ابو یحییٰ لیلیبی کا بیان شائع ہوا کہ جب وہ بگرام ایئر بیس پر قید تھا تو اس نے وہاں ایک پاکستانی عورت کو قید میں دیکھا جسے کبھی کبھی ٹوائلٹ لے جایا جاتا تھا۔ اس کا نام کسی کو معلوم نہ تھا، اسے قیدی نمبر 650 کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہوا؟ کبھی رہا ہو کے آئیں تو وہ خود بتائیں، یا کبھی قانون میں اتنا دم ہم ہو کہ وہ مشرف سے پوچھ سکے تو کچھ سامنے آ سکے۔ تاہم یہ بات ماننا ممکن ہی نہیں کہ گرفتاری کے حوالے سے جو کہانی امریکہ بیان کرتا ہے وہ درست ہو۔ یہ مکمل جھوٹ ہے۔ آئی اے رحمان درست کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اب آتے ہیں عافیہ پر عائد فرد جرم کی طرف، اس سوال کی طرف کہ کیا عافیہ صدیقی دہشت گرد تھیں، انہیں کس جرم میں سزا دی گئی؟ یہ اس لحاظ سے دنیا کا انوکھا مقدمہ ہے کہ اس میں سنائی گئی سزا ہی عافیہ کی بے گناہی کا ثبوت ہے۔ اب آئیے اس اہم ترین سوال کی جانب کہ عافیہ صدیقی کا جرم کیا تھا، انہیں کس جرم میں سزا دی گئی؟ فرد جرم اور سزا سے پہلے معاملے کو سمجھنے کے لیے پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کے نزدیک عافیہ صدیقی کی حیثیت کیا تھی اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ FBI نے 2003 میں عافیہ صدیقی کو سیکنگ انفارمیشن وارن ٹیرر لسٹ میں ڈالا تھا، جس کا حوالہ آرڈر آف US ڈسٹرکٹ کورٹ ساؤدرن ڈسٹرکٹ آف نیو یارک 08CR 826 RMB
نمبر 2، صرف 1 سال بعد ایف بی آئی نے عافیہ صدیقی کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ نہ صرف دہشت گرد قرار دے دیا بلکہ 7 خطرناک ترین دہشت گردوں کی جاری کردہ فہرست میں عافیہ صدیقی کا نام شامل کر دیا، جس کا حوالہ مارچ سکروگنگ ڈیبروج، مارچ 1 2005، دا موسٹ وانٹیڈ وومن ان دا ورلڈ، ایف بی آئی سیکنگ انفارمیشن پوسٹر، دا ایف بی آئی ری پرنٹڈ بائی نیفا فاؤنڈیشن۔ جب عافیہ کی مبینہ گرفتاری عمل میں لائی گئی تو امریکہ کے نزدیک یہ گزشتہ 5 سالوں کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ سی آئی اے کے مسابق ڈائریکٹر جان کیراکو نے اے بی سی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 2003 سے اب تک اتنا اہم آدمی نہیں پکڑا، یہ سب سے اہم گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ امریکی اٹارنی جنرل کا موقف تھا کہ یہ القاعدہ کی مطلوب ترین شخصیت کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، جس کا حوالہ دی انٹیلیجنس فیکٹری 133 بائی پیٹرا بورٹوسیوک، ہارپر میگزین، 26 نومبر 2010 ہے۔ عافیہ صدیقی کو امریکی سرکاری حلقے لیڈی القاعدہ اور دہشت گردوں کا ماں کہتے رہے، جس کا حوالہ روڈریگوز الیکس، از شی اے وکٹم آف دا یو ایس اور از شی ٹیرر موم، دا لاس اینجلس ٹائم، فیبروری 3 2010۔ عافیہ صدیقی پر ایک انتہائی سنگین الزام یہ عائد کیا گیا کہ اس نے 2 امریکی صدور جمی کارٹر اور جارج ڈبلیو بش سینئر کو قتل کرنا چاہا تھا، اور اسی وجہ سے امریکی اسسٹنٹ اٹارنی کرسٹوفر لائن نے عافیہ کو ہائی سیکیورٹی رسک قرار دیا، جس کا حوالہ میلیسا گریس اسٹیپائن گاسکل، لیڈی القاعدہ تھریٹ ریئل، پول سیز لیئرز وانٹ ٹو سی ایویڈنس، نیو یارک ڈیلی نیوز، 24 اگست 2008۔ یہ تھا فرد جرم سے پہلے امریکہ کا عافیہ کے بارے میں موقف۔ اب عافیہ کی گرفتاری کا ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے اور ان کا ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ یہ فرد جرم قانون و تجویز کی معلوم تاریخ کا سب سے بڑا لطیفہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں فرد جرم میں عافیہ پر کیا الزام عائد کیا گیا اور کس جرم میں سزا دی گئی؟ فرد جرم یہ تھی کہ جب انہیں گرفتار کر کے غزنی پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا تو وہاں 6 رکنی امریکی ٹیم ان سے تفتیش کرنے گئی، جہاں انہوں نے امریکی ٹیم پر انہی کی گن سے فائر کیے، اور یوں انہوں نے امریکی شہری کو قتل کرنے کی کوشش کی اور امریکی فوجی اہلکاروں پر حملہ کیا۔ گرفتاری کی طرح اس الزام کی بنیاد بھی جھوٹ پر کھڑی ہے اور اس پر ہم تفصیل سے آگے جا کر بات کریں گے۔ فی الوقت ایک اور سوال پوچھنا ہے، اور سوال یہ ہے کہ امریکہ نے عافیہ کو اس جرم میں سزا کیوں سنائی جو گرفتاری کے بعد ہوا؟ جس جرم میں عافیہ مطلوب تھی اس جرم کا فرد جرم میں ذکر کیوں نہیں؟ وہ مطلوب دہشت گرد تھیں، 7 بڑے دہشت گردوں میں ان کا نام شامل کیا گیا تھا۔ وہ لیڈی القاعدہ تھیں، وہ دہشت گردی کی ماں تھیں۔ ان جیسا بڑا دہشت گرد آپ نے 5 سالوں میں نہیں پکڑا۔ وہ آپ کے 2 صدور پر حملہ کی خواہش رکھتی تھی، تو یہ سب کچھ فرد جرم میں شامل کر کے ان کا ٹرائل کر کے انہیں سزا کیوں نہیں دی گئی؟ جس جرم میں آپ انہیں گرفتار کرتے ہیں اس میں سزا کیوں نہیں دیتے؟ جو الزام آپ ان پر عائد کرتے ہیں ان کی زندگی جہنم بنا دی۔ فرد جرم میں وہ الزام شامل کیوں نہیں کیے؟ اگر عافیہ کو جرم گرفتاری کے بعد سرزد ہوتا ہے تو جناب یہ تو بتائیے کہ ان پر یہ سارے الزامات کیوں لگائے؟ کیا ثبوت تھے؟ انہیں گھوسٹ پریزنز کے طور پر کیوں رکھا گیا؟ ان پر سارا ظلم و جبر کس جواز کے تحت ہوا؟ جن الزامات کے تحت عافیہ کو لیڈی القاعدہ اور ٹیرر موم کہا گیا، جب مقدمہ چلانے کا وقت آیا تو کسی ایک الزام کو بھی شامل نہیں کیا گیا۔ کیا یہ اس بات کا اعتراف نہیں کہ سارے الزامات جھوٹے تھے؟ یاد رہے کہ جب عافیہ غائب ہوئی تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب امریکہ طاقت اور انتقام کی نفسیات میں جی رہا تھا۔ جھوٹا سچا الزام لگا نہیں کسی پر اور امریکہ اپنے قہر سمیت اس پر ٹوٹ پڑا۔ ڈرون حملوں میں کیا ہوا؟ ایک امریکی صحافی لکھتے ہیں کہ جن دنوں میں اپنی کتاب ڈرون اٹیکس انٹرنیشنل لا برنز ان ہیل فائر پر کام کر رہا تھا، یہ خوفناک حقیقت علم میں آئی کہ امریکہ نے مقامی لوگوں کو مائکرو چپس دے رکھی ہیں جن کے گھروں یا حجروں کے پاس یہ ایجنٹ ان چپوں کو پھینک دیتے ہیں، ڈرون وہاں حملہ کر دیتا ہے۔ امریکی صحافی جین مائر نے 26 اکتوبر 2009 کو دا نیو یارک میں پریڈیٹرز وارز کے نام سے شائع ہونے والی رپورٹ میں تفصیل سے لکھا کہ کس طرح قبائلی ایجنٹوں نے دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے مخالفین کے گھروں میں چپیں ڈالنا شروع کر دی اور امریکہ ڈرون حملہ کر کے انہیں اڑاتا گیا۔ گیرتھ پورٹر نے تو باقاعدہ اسے ایسے ایجنٹوں کا انٹرویو شائع کر دیا جو تسلیم کر رہے تھے کہ انہوں نے انتقام لینے کے اور پیسوں کے لالچ میں ادھر ادھر چپیں پھینکنا شروع کر دی اور امریکہ ڈرون حملے کرتا رہا۔ کسی جرم کا دفاع مقصود نہیں، عافیہ نے بھی کوئی جرم کیا ہو تو سزا دے، لیکن انصاف کے نام پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس ایسے ظلم کو کہا ہی کیا جائے گا۔ امکان یہی ہے کہ ناقص اطلاعات کی بنیاد پر عافیہ کو اٹھا کر گھوسٹ پریزنز بنا دیا گیا۔
بات نکلی تو اول گرفتاری کا ڈرامہ رچایا گیا اور پھر ایک جھوٹی کہانی کی بنیاد پر سزا سنا دی گئی۔ جس جرم میں عافیہ صدیقی کو سزا سنائی گئی، اب ذرا اس کا حوال بھی سن لیجئے۔ یہ ڈرامہ عافیہ کی گرفتاری کے ڈرامے سے بھی زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس کی بنیاد پر عافیہ صدیقی کو سزا سنائی گئی۔ امریکی اٹارنی کے دفتر سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق 18 جولائی 2008 ایف بی آئی، امریکی فوجی افسران اور دیگر پر مشتمل 7 رکنی ٹیم تفتیش کے لیے غزنی پولیس اسٹیشن گئی جہاں عافیہ کو رکھا گیا تھا۔ ایک وارنٹ آفیسر نے اپنی بندوق دائیں طرف فرش پر رکھ دی جس طرف کمرے میں پردہ لٹکا ہوا تھا۔ وہاں اچانک عافیہ صدیقی پردے کے پیچھے سے نمودار ہوئی اور اس افسر کی M4 رائفل اٹھا لی۔ پلک جھپکنے میں اس کا سیفٹی لاک انلاک کیا اور اسے آرمی کیپٹن کے سر پر تان لیا اور 2 فائر کر دیے۔ دونوں دفعہ عافیہ کا نشانہ خطا ہو گیا۔ اسی اسنا میں وارنٹ آفیسر نے اپنا پستول نکال کر عافیہ پر 2 گولیاں چلائیں جو ان کے پیٹ میں لگیں اور وہ گر گئی۔ پریس ریلیز پبلک انفارمیشن آفس 212-637-2600 فیبروری 3 2010۔ آگے چلتے ہیں۔ جو سوالات گزشتہ کالم میں اٹھائے گئے انہیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اس واقعہ کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک خاتون ایک لمحے میں پردے کے پیچھے سے کمرے میں داخل ہو جہاں 7 اہلکار بیٹھے ہوں، وہ ان کی بندوق بھی اٹھا لے اور ایک پروفیشنل فوجی کو اس کی خبر نہ ہو، پھر وہ ایک لمحے میں بندوق کا سیفٹی کیچ لاک ان لاک بھی کر لے اور کیپٹن کے سر پر تان لے؟ کیا وہ اتنی ماہر عسکری شخصیت تھی؟ اس واقعے سے غالباً یہی تاثر دینا مقصود تھا کہ وہ ایک تربیت یافتہ دہشت گرد تھی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک ماہر تربیت یافتہ دہشت گرد اگر یہ سارے کام کر لے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے 2 فائر خطا جائے، وہ بھی اس صورت میں جبکہ ٹارگٹ اس کے سامنے کمرے میں موجود ہو؟ پھر یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ جب غزنی پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں کو یہ علم تھا کہ قیدی اتنی اہم ہے کہ اس سے تفتیش کرنے امریکی ٹیم آئی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عافیہ کے ساتھ کوئی پولیس اہلکار نہ ہو؟ یاد رہے کہ ایسا بھی نہیں تھا کہ امریکی ٹیم اچانک آ گئی تھی، بلکہ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ آنے سے پہلے غزنی کے گورنر سے اجازت لی گئی تھی کہ ہم صرف چند سوالات پوچھ کر واپس آ جائیں گے۔ جس قیدی سے ملنے کے لیے بات چیت گورنر کی سطح کے عہدیدار سے ہو رہی ہو، کیا اس قیدی کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہوگا کہ وہ اچانک سامنے آئے اور بندوق اٹھا کر تان لے؟ یہ حقائق کی دنیا کا واقعہ ہے یا ہالی ووڈ کی کسی فلم کی کہانی ہے جو سنائی جا رہی ہے؟ اب ذرا دیکھیے کہ گارجین میں سوزان گولڈن برگ کا موقف کیا ہے۔ گارجین میں 6 اگست 2008 کو شائع ہونے والے آرٹیکل مسٹری آف گھوسٹ آف بگرام، وکٹم آف ٹارچر اور کیپچرڈ ان اے شوٹ آؤٹ میں سوزان نے انکشاف کیا کہ ایسا نہیں تھا کہ عافیہ نے بندوق تانی، بلکہ امریکیوں نے ویسے ہی اس پر گولی چلا دی اور موقف اختیار کیا کہ انہیں لگا یہ خودکش حملہ کرنے آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک قیدی جو غزنی پولیس کی تحویل میں ہو، اس پر یہ شک کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ خودکش حملہ کرنا چاہتا ہے؟ گرفتاری کے وقت بھی اسی شک کا اظہار کیا گیا کہ وہ خودکش حملہ کرنے آ رہی تھی، اور اب پولیس اسٹیشن میں بھی یہی عذر اختیار کر کے ان کے پیٹ میں 2 گولیاں اتار دی گئی۔ یعنی پولیس نے ان کی تلاشی بھی نہیں لی ہوگی اور وہ ابھی تک خودکش جیکٹ پہنے بیٹھی تھی کہ پھر اسی شک پر انہیں گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ رچرڈ ریویز یاد آتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکی اپنے مفاد میں جھوٹی اور واہیات باتیں علل اعلان کہتے ہیں۔ رائٹرز کو افغان پولیس نے جو موقف دیا اسے بھی گارجین نے نقل کیا۔ اس کے مطابق امریکی فوجیوں نے پولیس اسٹیشن میں آ کر مطالبہ کیا کہ عافیہ کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ پولیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر پولیس اہلکاروں کو گن پوائنٹ پر غیر مسلح کر دیا گیا اور عافیہ پر گولی چلا دی گئی اور کہا گیا کہ یہ خودکش حملہ کرنے لگی تھی۔ پیٹرا بورٹوسیوکس نے تو خود غزنی کے گورنر کا موقف شائع کر دیا۔ ہارپر میگزین میں 26 نومبر 2010 کو شائع ہونے والے اپنے مضمون دی انٹیلیجنس فیکٹری میں وہ لکھتی ہے کہ گورنر نے بتایا کہ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ عافیہ ان کے حوالے کر دی جائے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ گورنر کا کہنا تھا کہ جب تک کابل میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اپنی تحقیقات مکمل نہیں کر لیتا تب تک عافیہ افغان پولیس کی تحویل میں رہے گی۔ اس پر گورنر کو بتایا گیا کہ امریکی فوجی صرف چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت دی گئی، لیکن امریکیوں نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا اور عافیہ پر گولی چلا دی۔ یہ خودکش حملہ کرنے لگی تھی اور عافیہ کو ساتھ لے گئے۔ چنانچہ پیٹرا بارٹوسیوکس نے لکھا کہ ساری کہانی سننے کے بعد اور کیس کی تفصیلات جاننے کے بعد میں سادہ سی بات کہوں گی کہ عافیہ بے گناہ تھی۔ یعنی امریکیوں نے پہلے عافیہ کو گھوسٹ پریزن کے طور پر بگرام میں قید رکھا، پھر جیلی گرفتاری کا ڈرامہ کیا، پھر افغان پولیس کو تفتیش بھی نہ کرنے دی اور پولیس کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا کر عافیہ کو زخمی کر کے ساتھ لے گئے۔
خوف تھا کہ پولیس نے تحقیقات کی تو سچ سامنے نہ آ جائے۔ ان حوالات میں امریکی عدالت کا حق سماعت بھی ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ عدالت میں کیا ہوا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ اس کیس میں امریکی انتظامیہ اور گواہوں کے بیانات میں تضادات رہے۔ جب 9 گواہوں پر جرح ہوئی تو اس بات میں بھی تضاد رہا کہ وقوع کے وقت کمرے میں کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ کھڑے تھے اور کتنے لوگ بیٹھے تھے۔ حد تو یہ ہوئی کہ اس بات میں بھی متضاد موقف سامنے آیا کہ کتنی گولیاں چلائیں۔ نیو یارک ٹائمز ہی میں جے بوگز نے لکھا کہ عافیہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ مقدمے کا سامنا کرتی یا کوئی موقف اختیار کر سکتی۔ عدالت میں فائر آرمز ایکسپرٹ کو بلایا گیا۔ اس کا نام کارلو روسٹی تھا۔ اس نے کہا کہ جس M4 گن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عافیہ نے اس سے فائر کیا، اس نے اس گن کا معائنہ کیا ہے اور یہ بات ہی مشکوک ہے کہ اس گن سے کوئی فائر ہوا ہو، جس کا حوالہ CJ ہگز، پاکستانی سائنٹسٹ کنوکٹڈ آف اٹمپٹ مرڈر، نیو یارک ٹائمز 3 فروری 2010 میں لکھا ہے۔ نیو یارک ٹائمز ہی نے لکھا کہ عدالت میں دکھایا گیا کہ دیوار میں یہ سوراخ ہے جو عافیہ کی چلائی گولی سے وجود میں آئے۔ تو جواب میں ایک ویڈیو پیش کی گئی جو وقوع سے پہلے اس پولیس اسٹیشن میں کسی موقع پر تیار کی گئی تھی اور اس میں بھی دیوار میں وہ سوراخ نظر آ رہے تھے، جو ثابت کیا گیا کہ وہ سوراخ عافیہ کی کسی گولی سے نہیں بنے بلکہ وقوع سے پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ نیو یارک ٹائمز کی اسی رپورٹ میں ایک اور انکشاف بھی کیا گیا کہ خود FBI نے تسلیم کیا اور عدالت کے سامنے تسلیم کیا کہ گن پر عافیہ صدیقی کے فنگر پرنٹس بھی موجود نہیں ہیں۔ امریکی اسسٹنٹ اٹارنی جینیا ڈیبز نے کہا کہ وقوع کے ثبوت کیسے دیے جائیں کہ وقوع تو وار زون میں ہوا ہی نہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ وقوع ایک پولیس اسٹیشن میں ہوا اور وہاں جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی۔ نفرت، تعصب اور انتقام کی بات الگ ہے۔ انصاف کے پیمانے پر پرکھیں تو یہ بات عیاں ہے کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ انصاف نہیں، ظلم ہوا ہے۔ تو آئیے اسی سلسلے کی ایک کڑی ایک نظم کے ساتھ ملاتے چلے جاتے ہیں۔ ستم ظریفیِ وقت نے کلیوں کی نزاکت کو، دلوں کی محبت کو اس طرح سے مسئلہ ہے، اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی اذیت ہے اور سانس کی بھی قیمت ہے۔ کس کا ہاتھ ہے جو خون سے رنگا نہیں، کس کا گریباں ہے جو گرفت سے بچا نہیں۔ صدائے موت آتی ہے شہر بھر کی گلیوں سے، خون کی بو آتی ہے پھولوں اور کلیوں سے۔